میری بیوی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا جو کہ سالوں سے فالج زدہ تھی، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہوئی جب اماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے آپ کو، پھر بھی آپ کو نہیں پسند۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آیا تھا تو دیکھا میری بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے آج میں اپنی کریانے کی دکان جلدی بند کر گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے نمرہ جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، نمرہ میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو بس بستر تک محدود رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی کام مجھے ہی کرنا پڑتا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھی، ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھل چکی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں نڈال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا اور میری بیوی محو عبادت تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلا آ گیا، کیا ہوا جو نمرہ میرے لیے چائے بنا دیتی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نمرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں ڈانٹتے میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے بہانے سے امی سے پوچھنے لگا، امی نمرہ کیسی ہے؟ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ سکوں۔ امی نے نمرہ کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان کے اظہار کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی نمرہ اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں امی کے اس رویے میں تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیا نمرہ میرے ساتھ ساتھ امی کو نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں امی سے کچھ اور پوچھتا تبھی نمرہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اپنے نوافل سے فراغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھک جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا امی کو نمرہ پر کس بات کا غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تب بھی نمرہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرہ ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی ہی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں دلیہ ڈال رہی تھی۔ تو میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح سے خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور نمرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرہ تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے؟ نمرہ ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں۔ آپ جانتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے وہ نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا ہے جس میں سے جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح تو کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر اس دن کے بعد
अम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। फिक्र थी तो बस मुझे निम्रा की थी। मैं चाहता था कि निम्रा बस मेरी हो जाए। यूँ तो वो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाया करे। मैं उससे ये बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता था वो इबादत में मशगूल होती थी। फिर मैं उससे किस मुंह से कहता कि निम्रा, तुम मेरे आने पर इबादत छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत बहरहाल मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सख्त उलझन का शिकार था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी की तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से देखी नहीं है। इन हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं बोला, निम्रा, खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देखकर बेहद डर गई थी। मैं बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूं? वो बोली, दरअसल असद, मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आज मैं चाहती थी कि कुरान पाक ख़त्म करके ही उठूं। 2 सिपारे रह गए थे, वो पढ़ने पढ़ते वक्त का पता नहीं चला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। मैं बोला, निम्रा, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी खिदमत करना और मेरी दिलजोई करना तुम पर फ़र्ज है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाथ दरियाफ्त नहीं किया, कभी ये भी नहीं कहा कि असद आप कैसे हैं। तुम्हें फिक्र होती है तो बस नमाज कुरान की। अगर तुम्हें इबादतों का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? घर के एक कोने में पड़ी रहती, बातें करती रहती ना। चाहते हुए भी गुस्से और झुंझलाहट में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। निम्रा मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। तब मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाज़ा हुआ था। वो रोते रोते बोली, असद, दरअसल मैं इबादतों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाएं। निम्रा की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला, निम्रा, तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो आगे बढ़ी तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वह सियाह निशान था। निम्रा बोली, मेरा यह निशान एक बुजुर्ग ने देखा था। वो बोला, इस लड़की की शादी भी जिस शख्स से होगी वो 7 दिनों के अंदर ही मर जाएगा। अम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बुजुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली, अल्लाह के वास्ते इस मसले का कोई हल निकाल दे, इस मुसीबत का तोड़ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरे दहलीज पर बैठी रहे। तब बुजुर्ग ने कहा, जब उस बच्ची की शादी करो तो इसको नसीहत करना कि ये 40 रोज तक अपने शोर से दूर रहे और इन बातों में मशगूल रहे। जिस कदर ये इबादत करेगी उतनी जल्दी इसकी घर के नुसरत टल जाएगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनूस समझ कर तलाक ही ना दे दें। मैं निम्रा की मासूमियत पर हंस दिया। मैं बोला, निम्रा, इन बातों पर यकीन नहीं रखता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम बिला वजह मुझसे इतने दूर रही। निम्रा मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई और बोली, असद, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे कबल ना किसी ने मुझे देखा है और ना ही मैंने किसी गैर महरम मर्द को आंख से उठाकर देखा है। आप ही मेरी कुल कायनात हैं। मैं आपको अपनी नुसरत की वजह से खाना नहीं चाहती। आप खुदारा ये 40 रोज मुझसे दूर रहे। मैंने निम्रा के चेहरे पर बहुत ही बेबसी देखी थी, इसलिए उसकी बात मान ली। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। निम्रा की बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वह मुझसे दूर दूर रहती है। खैर, निम्रा की बात सुनने के बाद अब मैं काफ़ी पुरसुकून हो गया था। अब जब भी मैं उसे इबादत में मशगूल देखता तो मुझे उस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो सब मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ही तो कर रही है। हमारी शादी को अब भी काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि वो निम्रा के बारे में क्या सोचती हैं। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी से डर रही हो। फिर वो इशारे करके कहने लगी कि निम्रा को तलाक दे दो। मैं तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, अम्मी, ये आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नर्स को वापस ले आओ। तभी निम्रा भी अम्मी के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, असद, आप यहाँ कब आए? मैं बोला, अभी अभी आया हूँ। निम्रा भी हमारे पास आकर बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता, दिन रात सुबह शाम, थोड़ी ही देर बाद निम्रा वहाँ आ जाती थी। इस बात को तो ये मतलब था कि वो वक्फे वक्फे अम्मी को चेक करने आती रहती हैं। फिर न जाने अम्मी ये सब क्यों कह रही थी। मैंने इस दिन के बाद भी 2-3 बार अम्मी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी,
مگر امی ہر بار مجھ سے یہ مطالبہ کرتی کہ نمرہ کو طلاق دے کر میری نرس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنے مطلب کی خاطر چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس اس کے پاس آ جائے۔ میں تو نرس کو چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر شادی کے دوسرے دن ہی نمرہ نے میرے سامنے یہ فرمائش رکھ دی تھی کہ آپ نرس کی اب چھٹی کر دیں، میں امی کا خیال رکھوں گی۔ میں بولا، نہیں نمرہ، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، وہ امی کا خیال رکھا کرے گی، تم بس میرا خیال رکھنا۔ نمرہ مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اس وجہ سے نرس کو رخصت نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے نرس کو کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ نمرہ بے انتہا خوش تھی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی بہت تھا۔ وہ تو امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی۔ اب اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ میں پھر سے نرس رکھنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے یقیناً خفا ہو جاتی، اس لیے میں نے امی کی یہ بات سن کر سنی انسنی کر دی تھی۔ دن گن گن کر کاٹ رہا تھا کہ جب 40 دن پورے ہوں میں اور میری بیوی اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ نمرہ بھی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ دن کٹتے ہی نہیں ہیں، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بار 40 دن بخیر و عافیت گزر جائیں پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے۔ میں نمرہ کی بات سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگتا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو نمرہ بولی، امی کھانا نہیں کھا رہی، منہ انہوں نے مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو گیا، جلدی سے امی کے پاس گیا تو میں نے ان سے کھانا نہ کھانے کی وجہ معلوم کی، تو انہوں نے مجھے اشاروں سے سمجھایا کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے۔ میں امی کی بات سن کر سخت غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ میں اٹھ کر چیئر پر چلا گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ عورت ساس بننے کے بعد اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ اب میری امی کو ہی دیکھ لیں، وہ خود معذور تھی، میری بیوی کے محتاج تھی، مگر پھر بھی میرے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے نمرہ سے کہہ دیا کہ امی کو کھانا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بھوک چوہے دوڑنے لگے تھے۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کیا تھا کہ چلو امی تو بیمار ہیں اور بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اب بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ معذور عورت کے ساتھ بس ضد کرتے ہوئے۔ میں نے جلدی سے امی کا دلیہ اٹھایا اور ان کے پاس لے گیا۔ امی کی آنکھ سے بھی آنسو رواں تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا، بیٹا میرے لیے میری نرس واپس لے آؤ۔ میں نے حامی بھر دی تھی، مگر میں نمرہ کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس چیز کا میں نے یہ حل نکالا تھا کہ میں نے نمرہ سے کہہ دیا کہ میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے امی کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا، وہ اپنی ایک نرس کو امی کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ نمرہ میری بات سن کر رک سی گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اس نے ہنگامہ نہیں کھڑا کیا۔ میں ہسپتال جا کر نرس کو لے آیا تھا۔ میں نے نرس سے کہہ دیا تھا کہ امی کی بیماری کے متعلق ایک بات مجھے بتانا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اسے گھر چھوڑ کر خود کام پر چلا گیا۔ کام سے واپس آیا تھا، میں سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں بولا، سسٹر امی کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ وہ بولی، اسد صاحب، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس سے پہلے نرس اپنی بات مکمل کرتی۔ نمرہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ وہ نمرہ کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کی مسز کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں بولا، نہیں، یہ گھر میں ہی ہوتی ہے، یہ جاب نہیں کرتی۔ نرس حیرت سے بولی، تو پھر یہ مجھے صبح سے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں نے نمرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولی، دراصل اتنے عرصے سے دن رات امی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں نا، آج فارغ تھی تو اپنی نیند پوری کرنے لگی تھی۔ میں نے نمرہ کو بہانے سے کمرے سے بھیج دیا کہ تم کھانا لگاؤ، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ باہر چل گئی تو میں نرس سے کہا کہ کھل کر بات کریں۔ وہ بولی، آپ کی والدہ کی کنڈیشن نہایت کریٹیکل ہے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بن چکے ہیں۔ یہ زخم بہت تکلیف دہ ہیں، ان میں کھجلی بھی بہت ہوتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا، آپ کی والدہ معذور ہیں، پھر خود سوچیں وہ سب کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اسد صاحب، اگر آپ اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں یا پھر انہیں کسی اولڈ ہوم میں بھیج دیں۔ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ تو مت پیدا کریں نا۔ میں نرس کی باتیں سن کر کانپنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔
اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ بھر روتا رہا اور اللہ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا رہا۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو میں گھر واپس آیا۔ نمرا بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ دوست کی کال آ گئی تھی۔ وہ سنتے ہی باہر چلا گیا تھا۔ نمرا بولی، نرس نے امی کی کیا رپورٹ دی ہے؟ میں بولا، سسٹر کہہ رہی تھی کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مریضہ کی بھوک کم ہو گئی ہے، فزیوتھراپی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے باہر سے ہی کھانا کھا لیا ہے، اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا مگر نیند کہاں آنی تھی۔ مجھے تو رہ رہ کر نرس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا شہر تھا جب میری آنکھ پھٹکنے سے کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نمرا الماری میں سے ایک سیاہ بیگ نکال رہی تھی اور نکال کر اس نے آہستہ سے الماری بند کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل آیا۔ آنکھیں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ چھت پر جا رہی تھی۔ میں بھی جلدی سے چھت کے پر چڑھ گیا۔ تب سامنے کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ نمرا بولی، اس سیاہ بیگ میں میں نے اپنا سارا زیور اور پیسے وغیرہ ڈال دیے ہیں۔ اب میرا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ میری شادی کو 40 دن ہونے والے ہیں۔ اب تو گھر میں ایک نرس بھی آ گئی ہے۔ میں تم سے نہ تو دن کے ٹائم مل سکوں گی اور نہ ہی رات میں۔ آج بھی نرس نے میری شکایت میرے شوہر کو لگا دی ہے کہ میں نے دن بھر تمہاری بیوی کو گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اسے معلوم نہ پڑ سکا کہ میں چھت پر تمہارے ساتھ تھی۔ چلو بھاگ چلیں یہاں سے۔ وہ لڑکا بولا، ہاں یہ بیگ بھی مجھے دے دو۔ اس سے پہلے کہ نمرا وہ بیگ لڑکے کے ہاتھ میں تھماتی، میں نے چھت سے وہ بیگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ نمرا مجھے دیکھ کر انتہا ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اسی رسی کو پکڑ کر چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی جہاں سے وہ لڑکا آیا تھا، مگر اس کی گرفت رسی پر مضبوط نہ تھی جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی تھی اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے لڑکے کو دبوچنا چاہا تھا مگر وہ کمال مہارت سے کود گیا تھا۔ یہ وجہ میں نیچے اتر کر نمرا کے پاس گیا اور بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے نمرا کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر بولا، جی تو چاہتا ہے کہ شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں اور کہوں کہ دیکھو کیسے میری بیوی گھر سے بھاگتے ہوئے نیچے گر گئی تھی اور اس کا عاشق بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ رونے لگی تو میں بولا، سچ سچ کہو تو کیا واقعی اتنی مہارت گزار تھی یا میرے سامنے بنتی تھی؟ وہ رونے لگی اور بولی، اگر عبادت گزار ہوتی تو کیا یہ سب کرتی؟ میں تم سے آج تک جو بھی کہا وہ جھوٹ ہے۔ دراصل میں فہیم سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر تمہارا رشتہ آ گیا تو والدین نے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔ فہیم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے دور رہوں۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو وہ خود کو جان سے مار ڈالے گا، اس لیے میں تم سے دور رہنے کے لیے کچھ عبادت کا ڈھونگ رچایا تو کبھی نحوست کا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہم مسلمان کو عبادت کے نام پر بے وقوف بنانا بہت آسان ہے۔ کبھی پیروں کے آستانوں کے باہر لمبی لمبی لائن دیکھی ہیں؟ وہ فقط اس لیے ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں نے بھی وہی کیا تھا۔ میں ہنس کر بولا، تمہاری خاطر جان دینے والا تو تمہیں اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر میں اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا اور اس کے والدین کو فون کر کے وہیں بلا لیا تھا۔ میں بولا، نمرا آج کے بعد کسی کو اللہ کے نام پر بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارا پردہ تمہارے والدین کے سامنے سے ہٹا دے اور ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق سے ملتی رہی ہے تو سوچو تمہارا پریشان حال کون ہوگا۔ نمرا میری بات سن کر رونے لگی اور میں ہسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔